بسم اللہ وباللہ والحمد للہ السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ سب سے پہلے تو تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں عید سعید غدیر کی پیشگی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ روز غدیر وہ دن کہ جب اللہ نے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا، وہ دن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر سن 10 ہجری 18ویں ذی الحجہ کو اپنے تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور تمام لوگوں کے سامنے ایک اعلان کیا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں رسول اللہ نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بلا فصل جانشین اور خلیفہ مقرر کیا، اور وہ معروف حدیث ارشاد فرمائی کہ جسے عالم اسلام میں ہر خاص و عام نے سن رکھا ہے، اور وہ معروف حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کسی کا بھی میں رسول خدا مولا ہوں، ہر شخص کے علی بھی مولا ہیں۔ مذہب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں کے لیے اس حدیث کا معنی اور مفہوم سورج کی کرنوں کی طرح واضح اور روشن ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اس بات میں شک و حیرت کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اس جملے کے ذریعے، کہ جس کا معنی بھی بہت واضح ہے، جس کی دلالت بھی بہت واضح ہے، اور جس کی سند بھی معتبر ترین ہے، رسول اللہ نے اس جملے میں اپنے بھائی، اپنے داماد حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنے بعد اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر اور معین کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا سری عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے بلا فصل، یعنی بغیر کسی فاصلے کے جانشین اور خلیفہ برحق ہے۔ یہاں پر یقیناً یہ حدیث شریف ایسی تھی، رسول اللہ نے اسے عالم اسلام تک پہنچانے کا انتظام ایسا کیا تھا کہ جیسا اس سے پہلے کسی اور حدیث کو پہنچانے کا نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی میں یہ جرأت تو نہ ہوئی کہ اس حدیث کی صحت کا انکار کرے، یا یہ کہہ بیٹھے کہ والعیاذ باللہ اس حدیث کی نسبت رسول کی جانب درست نہیں ہے، یا اس میں ذرہ برابر بھی شک اور ریب ہے۔ یہ حدیث اقسام حدیث میں سب سے اعلیٰ قسم کی حدیث ہے، کہ جسے حدیث متواتر کہا جاتا ہے، جس حدیث شریف کے زبان رسالت معاب سے صادر ہونے کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ اور تشکیک نہیں ڈالی جا سکتی۔ لہٰذا تمام لوگوں کی اور کوشش کرنے والوں کی کوششیں محدود ہو گئیں اس حدیث کی دلالت پر، یعنی اس حدیث کے جملے من کنت مولا فہذا علی مولا کے معانی میں تشکیک پیدا کرنے پر۔ لہٰذا مختلف کوششیں کی گئیں، مختلف محاولات کیے گئے، لیکن ان میں سے دو ایسے اعتراضات، یا یوں کہیے کہ دو ایسے شبہات کہ جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے، جو زباں زد عام ہو گئے، کہ لوگوں کی اکثریت نے انہی باتوں کو، انہی دو شبہوں کو حقیقت سمجھ لیا۔ وہ کون سے دو شبہات ہیں؟ پہلا بہت معروف شبہ کہ یہاں لفظ مولا سے مراد سربراہ اور حاکم نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، بلکہ دوست ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کی
حضرت علی کی بلا فصل خلافت پر دلالت درست نہیں ہے۔ یہ ہے پہلا اعتراض، بہت معروف، کثیر جواب دیے گئے اس کے۔ دوسرا بہت سخیف سا شبہ، اعتراض، اشکال، جو چاہے نام دیجئے، وہ یہ کیا گیا، وہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ پر کیا گیا، اور یہی دوسرا اعتراض اور اس کا جواب خلاصتاً آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اور اسی جواب سے پہلے اعتراض کا بھی ایک جواب میرے سامعین اور ناظرین کے سامنے آ جائے گا۔ نوجوان دوست خصوصی توجہ کریں، کیونکہ آج کل کے اس معاشرے میں ہر جگہ مختلف مقامات سے اسی قسم کے اعتراضات ہمارے سامنے، ہمارے بچوں، ہماری نئی نسلوں، نوجوانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور انہیں زج کرنے کی ناکام سی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ شبہ اور اعتراض کہ جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، در حقیقت حدیث غدیر کے کانٹیکسٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ یقیناً ہر خاص و عام اس بات سے واقف ہے، جو شخص بھی دوسروں سے بات چیت کرنے کے طریقے اور اسلوب خطاب اور محاورہ سے واقف ہو، جو شخص لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جانتا ہو، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کسی بھی شخص کی، کسی بھی انسان کی، کسی بھی بات کرنے والے کی بات کو سمجھنے میں اس بات کے کانٹیکسٹ کا، اس کے سیاق کا، پس منظر کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، کہ کسی بھی انسان کی بات کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر نہیں لیا جا سکتا، سیاق سے ہٹا کر نہیں لیا جا سکتا، وگرنہ عین ممکن ہے کہ بات کے معنی ہی بدل جائیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے اور صاف ہے۔ اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے حدیث غدیر کے متن پر، اس کی دلالت پر، اس کے معنی پر یہ دوسرا اعتراض کیا گیا، بہت مشہور ہوا، یہاں تک کہ کثیر ایسے افراد جن کا تعلق برادران سے ہے، مخالفین سے ہے، انہوں نے حدیث غدیر کو ہمیشہ اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ پیش کرنا شروع کر دیا، تاکہ اپنے سننے والوں کے ذہن میں یہ تاثر راسخ کر سکیں کہ حدیث غدیر کا اس کے علاوہ کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں ہے کہ جو ہم یعنی وہ لوگ پیش کر رہے ہیں اس فرضی سیاق کے ساتھ، اس فرضی کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ لہٰذا یہ بہت اہم کانٹیکسٹ، یہ اعتراض بہت اہم، اور اس کا جواب جاننا مومنین کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے انتہائی زیادہ اہم۔ وہ اعتراض در حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے حجۃ الوداع سے پہلے مدینہ منورہ سے یمن کی سرزمین کی جانب روانہ کیا تھا، تاکہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور پھر جو اسلام نہ لائیں، جو تلوار اٹھائیں، ان کے مقابل میں جنگ کریں، ان سے جہاد کریں، قتال کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت علی مدینے سے مکہ آخری حج کے لیے رسول خدا کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ رسول اللہ مدینے سے اصحاب کی ایک کثیر اور وفیر تعداد کے ساتھ مکہ پہنچے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام یمن سے، یمن کے مسلمان اور اپنے لشکر کے حاجیوں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور اس موقع پر راستے میں ایک واقعہ درپیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ جو بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے، بعض محدثین نے اسے اس طرح سے لکھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی نے اور ان کے لشکر نے وہاں سے مال غنیمت کے طور پر کچھ قیمتی اشیاء اور ملابس یعنی کچھ قیمتی جوڑے حاصل کیے تھے۔ اس وقت لباس ایک قیمتی شے ہوا کرتا تھا۔ یہ مال غنیمت لے کر جب حضرت علی علیہ السلام مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت علی نے اپنے لشکر کو وہیں چھوڑا، ایک شخص کو کہ جس کا نام تاریخ میں مذکور ہے، اسے اس لشکر پر اپنا نائب مقرر کیا، اور حضرت علی رسول خدا کی خدمت میں
شرفیاب ہوئے اور اپنے آنے کی اطلاع دی۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے، جیسا کہ ہمیشہ چہرہ علی کو دیکھ کر رسول ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی جب اپنے لشکر کو لینے دوبارہ اس مقام پر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اصحاب میں سے بعض نے مال غنیمت کے میں سے ان چند لباسوں کو اٹھا کر اپنے استعمال میں لے لیا ہے۔ گویا کہ اس سے پہلے کہ مال غنیمت مسلمانوں کے درمیان برابری سے تقسیم ہو اور خود رسول اللہ اسے تقسیم کرے، اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس مال مسلمین میں تصرف کر لیا ہے۔ یہ بات یقیناً عدالت کے سپہ سالار حضرت علی کو برداشت نہ ہوئی۔ حضرت علی ان لوگوں پر غضبناک ہوئے، ان سے اس مال غنیمت کے لباسوں کو واپس اتار لیا اور اس کے بعد رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اب جب یہ لوگ، یہ ناراض لشکری، یہ اصحاب کہ جو حضرت علی کے اس عدل سے ناخوش تھے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت علی کی شکایت کی اور یہ بتایا کہ والعیاذ باللہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے اور ہم ان سے نالاں اور ناراض ہیں۔ تو اب یہ وہ موقع تھا، یہ وہ کانٹیکسٹ تھا حضرت علی کے حجۃ الوداع کے لیے مکہ تک پہنچنے کا، اور راستے میں لوگوں کا ان سے جدال اور جھگڑا اور لوگوں کا، اصحاب کا، ناراض گروہ کا رسول اللہ کی خدمت میں آ کر مولائے کائنات کی شکایت کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ لوگ جو حدیث غدیر کا یہ کانٹیکسٹ بناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان لوگوں کی شکایت یہ وجہ بنی کہ رسول اللہ نے 18ویں ذی الحج کو حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو اور اصحاب کو جمع کیا اور فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد رسول اللہ دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں، لہٰذا کوئی علی سے ناراضگی باقی نہ رکھے، کوئی علی کی شکایت لے کے میرے پاس نہ آئے، کیونکہ جس کی بھی دوستی مجھ سے ہوگی اسے علی سے دوستی رکھنی ہے۔ اور یوں حدیث غدیر کا قصہ ہی تمام ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی حدیث، اتنی قوی حدیث اس چھوٹے سے واقعے کی طرف محصور کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہے اعتراض کرنے والوں کا اعتراض۔ اور میں نے عرض کیا تمام عالم اسلام کو، ہر ذی شعور رسول سے محبت رکھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ کلام رسول کو سمجھنے میں دلچسپی لے اور ان باتوں کی طرف توجہ کرے۔ حدیث غدیر کو کثیر لوگ ممبروں سے پیش ہی اس طرح کرتے ہیں کہ گویا یہ پورا ایک ہی واقعہ ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حدیث غدیر کا یہ کانٹیکسٹ مقرر کر دیا گیا، اور جب تک یہ سیاق موجود ہے تو یہ تو مناسب بات ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کے کلام اور اس کی بات کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر دیکھی جائے۔ لہٰذا حدیث غدیر کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شکایت کرنے آئے تھے، رسول ان کی شکایتوں کو دور کرنا چاہتے تھے اور رسول ان کے دلوں کو حضرت علی کے بیر سے صاف کرنا چاہتے تھے۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تھا اعتراض کرنے والوں کا اعتراض، یہ تھا شبہ پیدا کرنے والوں کا شبہ، یہ تھا ماہرین تدلیس کا اپنے فن کا ایک بہترین مظاہرہ۔ اب اس کا جواب، اور جواب کہاں سے؟ آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین کہ جن کی ایک کتاب مراجعات کے جو در حقیقت خط و کتابت کا وہ سلسلہ ہے کہ جو اس بزرگ عالم دین اور اس وقت کے مصر کے جامعہ ازہر کے شیخ سلیم البشری کے درمیان جاری ہوا، جس میں جامعۃ الازہر کے اس شیخ نے حضرت آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین کی طرف بہت سے خطوط ارسال فرمائے کہ جن میں مذہب حقہ اہل بیت پر بہت سارے اعتراضات کا تذکرہ، اور آیت اللہ شرف الدین نے جوابی خطوط میں ان کا ایک تشفی بخش جواب دیا۔ انہی اعتراضات اور سوالات میں سے ایک سوال اور اعتراض یہ بھی تھا
کہ بعض لوگ حدیث غدیر کو اس سیاق کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب جو جواب آیت اللہ شرف الدین نے دیا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس جواب کو خلاصتاً اور آسان کر کے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ در حقیقت یہ دو جواب ہیں، یا جواب دو مرحلوں میں ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلا جواب، وہ جواب یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس شکایت والے واقعے کو حدیث غدیر کا سیاق بنا کر پیش کیا اور بیان کیا، یہ در حقیقت اس کی طرف سے یا تو جہالت کا اظہار ہے یا کمال تدلیس اور دھوکے بازی ہے، اور مفاہیم اور مطالب اور تاریخ میں جان بوجھ کر خلط کرنا ہے۔ یا تو وہ جاہل تھا کہ جسے پتہ نہیں تھا اور فرق نہیں کر سکا تاریخی واقعات میں، یا اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس شخص نے تاریخ کو مسخ کرنے کا ارتکاب کیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں اس بات پر اتفاق ہے، تمام شیعہ و سنہ مؤرخین میں اس بات کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کی جانب کم از کم 2 مرتبہ بھیجا۔ بعض کہنے والوں نے 3 مرتبہ کا عدد بھی لکھا، لیکن مشہور یہ ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ بھیجا۔ پہلی مرتبہ سن 8 ہجری میں اور دوسری مرتبہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کی طرف روانہ ہونے سے پہلے۔ سن 8 ہجری کا واقعہ ایک بہت تفصیلی اور طویل واقعہ ہے کہ جو در حقیقت حضرت علی کے مناقب اور فضائل میں سے ایک اور فضیلت ہے۔ یہ وہ واقعہ کہ جب حضرت علی کو رسول نے یمن کے علاقے ہمدان کی جانب بھیجا تھا، کہ جہاں رسول نے پہلے ایک صحابی کو معین اور مقرر کیا تھا، 6 مہینے تک وہ کوشش کرتے رہے، لیکن ہمدان جو یمن کے علاقے کا بھی ایک نام ہے، وہاں کے لوگ ذرہ برابر بھی مسلمان نہ ہوئے، ان میں ایک فرد بھی مسلمان نہ ہوا۔ پھر رسول نے حضرت علی کو لشکر کے ساتھ بھیجا، حضرت علی نے ایک خطبہ ارشاد دیا، فقط رسول کا بھیجا ہوا خط ان کے سامنے پڑھا اور ہمدان کے سارے لوگ، ساری آبادی مسلمان ہو گئی حضرت علی کے ہاتھوں پر۔ اور اس وقت رسول اللہ بہت خوش بھی ہوئے تھے، رسول اللہ نے شکرانے کا سجدہ بھی کیا تھا۔ اور یہ تاریخ کا وہ پہلو، سن 8 ہجری کا وہ واقعہ، تو تمام مسلمان مؤرخین اور محدثین میں متفق علیہ۔ یہ تھا وہ پہلا موقع کہ جب رسول نے حضرت علی کو یمن کی جانب بھیجا تھا۔ دوسرا موقع کہ جو 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اور یہاں یہ بات واضح رہے کہ جس شخص نے شبہ کو پیدا کرنے کی کوشش کی، جس شخص نے اس حدیث غدیر پر اعتراض کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک خانے کا واقعہ، ایک سال کا واقعہ دوسرے سال میں اٹھا کر رکھ دیا، اور یوں عوام الناس اور سادہ لو مسلمانوں کو پھر سے بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو واقعہ ہے شکایت کا، مخاصمت کا، کہ جب لوگ اور اصحاب ناراض ہوئے تھے اور رسول کے پاس لوٹ کر شکایت کی تھی، یہ واقعہ پہلے موقع پر کہ جب حضرت رسول نے حضرت علی کو یمن کی جانب بھیجا تھا، یعنی سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا، حجۃ الوداع سے 2 برس پہلے۔ جبکہ دوسری مرتبہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی یمن سے واپس لوٹے، تو اس موقع پر ایسی کوئی شکایت اور کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا تھا کہ پھر اس واقعے اور ان شکایتوں کو کانٹیکسٹ بنایا جائے، انہیں سیاق بنایا جائے اور یہ بیان کیا جائے اور یہ کہنے کی کوشش کیا جائے اور حدیث غدیر کو اس کے مرکز اور محور سے موڑا جائے اور یہ کہا جائے کہ تو یہ رسول ان اصحاب کی شکایت کا جواب دے رہے تھے۔ یہ تھا پہلا جواب کہ جو اس اعتراض سے مختص ہے۔ اسی اعتراض کا دوسرا جواب، اور وہ جواب خلاصتاً ہمارے سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے کہ جو لفظ مولا کے معانی پر کیے جانے والے اس مشہور اعتراض اور شبہ کا بھی صریح جواب بن جاتا ہے۔ اور وہ اعتراض اور وہ دوسرا جواب یہ ہے، خصوصاً میرے نوجوان دوست توجہ کیجیے گا
کہ اگر ہم فرض کر لیں، اگر ہم تنزلاً مان بھی لیں آپ کی بات کہ 10 ہجری میں ہی وہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت علی اصحاب کے ساتھ تشریف لائے، لوٹے ہیں، تو لوگوں نے شکایت کی، اور یہ وہی موقع تھا کہ جب حجۃ الوداع ہوا، تو اب سوال یہ اٹھے گا کہ شکایت اگر دور کرنی تھی تو عقلی طریقہ اور تقاضا کیا تھا کہ جس کسی نے شکایت کی ہے اس کے سامنے شکایت دور کر دی جائے۔ یہ بات تو تاریخ نے لکھی ہے کہ رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن 300 اصحاب کے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا، اور یقیناً یہ سارے کے سارے تو حضرت علی کے شاکی نہیں تھے، ان میں سے ایک بہت چھوٹی سی تعداد ہوگی کہ جنہیں حضرت علی سے کوئی مشکل تھی، جنہیں کوئی بیر تھا، کوئی بغض تھا، کوئی شکایت تھی، کوئی مشکل تھی۔ تو طریقہ عقلا یہ تھا کہ ان کی شکایت کو رسول اللہ انہی کے سامنے دور کر دیتے۔ اگر بات فقط انہی چند افراد کی شکایت کو دور کرنے کی ہوتی تو یہ کہاں کا عقلی تقاضا ہے کہ رسول اللہ اس شکایت کے کیے جانے کے تقریباً 20 روز بعد، کیونکہ حضرت علی یمن سے ذی الحج کی ابتدا میں رسول کے پاس پہنچ گئے ہیں، جبکہ حدیث غدیر اور خطبہ غدیر 18ویں ذی الحج کا واقعہ، تقریباً 20 دن تک ان لوگوں کے دلوں میں شکایتوں کو پنپنے دیا جائے اور ان کے دل کو پاک نہ کیا جائے، یہاں تک کہ ان مسلمانوں نے جب حج کیا تو علی کا بغض اور ان کی شکایت دل میں رکھ کر کی، اور رسول بھی اس بات سے راضی تھے کہ رسول نے اس واقعے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور 18 دن بعد آ کر تمام مسلمان جب حج انجام دے چکے ہیں، سارے کام ہو چکے ہیں اور سب اپنی اپنی منزلوں اور اپنے گھروں کی جانب نکلنا چاہتے ہیں، تو اب غدیر کا موقع آیا اور رسول کو والعیاذ باللہ یاد آیا کہ ان لوگوں نے، وہ چند لوگ تھے 10-20 گنتی کے کہ جنہوں نے علی کی مجھ سے شکایت کی تھی، اچھا اب بھی یاد آ گیا۔ تو عقلا کا اور عقلی طریقہ کیا تھا کہ ان 10 لوگوں کو بلا کر صلح صفائی کرائی جائے اور ان کے دلوں سے علی کی شکایت کو پاک کر دیا جائے۔ لیکن رسول نے تو بڑا عجیب کام انجام دیا۔ رسول نے کیا کام کیا؟ رسول نے تمام حاجیوں اور مسلمانوں کو روک لیا، جن کی تعداد بعض لوگوں نے 1,20,000 کے قریب بھی لکھی ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد کو تپتی دھوپ میں لق و دق صحرا میں روک لیا، فقط چند لوگوں کی شکایت دور کرنے، اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ 3 دن تک روکے رکھا۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں دوبارہ اپنی جانب پلٹایا، کیا فقط ان 10-12 افراد کی شکایت کو دور کرنے کے لیے؟ اور جو شکایت بھی غلط تھی، جو حضرت علی کے عدل کی وجہ سے ان سے شاکی تھے، کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ اگر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی رسول کا سچا عاشق، کوئی بھی ذات رسول اور کلام رسول سے محبت کرنے والا شخص سچے دل اور خلوص نیت سے اپنے دل پر سے ہر قسم کے غبار کو، ہر قسم کے تعصب کی اینک کو اپنی آنکھوں سے اتار کر اگر ایک لمحے کے لیے بھی سوچے، تو کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ رسول کے جنہیں خدا نے حکمت کا پہاڑ بنا کر بھیجا، کہ جنہیں خدا نے علم کا شہر اور حکمت کا گھر بنا کر بھیجا، کیا ان کی حکمت کو یہ زیب دیتا ہے کہ چند لوگوں کی، مٹھی بھر لوگوں کی شکایت کا جواب دینے رسول تمام مسلمانوں کو اس مشکل میں ڈال دے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں 3 دن کی تاخیر سے پہنچے، ادھر گھر والے الگ ان کی آمد کے لیے پریشان ہوں، ادھر یہاں یہ لوگ تپتے صحرا میں، لق و دق صحرا میں ہوں، شدید گرمی کا عالم ہو، شدید دھوپ ہو، اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ رسول لوگوں کو حکم دے کہ ذرا اونٹوں کی پالانوں کا ممبر بنایا جائے، اور پالانوں کا ایسا عجیب ممبر تیار کیا جائے کہ جو تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی بنا اور نہ اس کے بعد کبھی رسول نے ایسا کوئی ممبر اپنی کسی بات کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ کیا یہ سارے کام، یہ سارے انتظام کہ جو رسول نے فرمائے، یہ سارا طریقہ کار، کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ رسول اپنے اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے تمام عالم اسلام کو کوئی بہت اہم ترین بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا اس طرح سے انتظام کیا جا رہا ہے کہ قیامت تک کوئی شخص بھلا نہ پائے، اور جب یہ سب گھر پہنچے اور تاخیر سے پہنچے تو گھر والوں کے پوچھنے پر انہیں صحیح صحیح بات بتانی پڑے؟
کیا یہ سارا طریقہ اور انتظام اس بات کی گواہی نہیں دے رہا کہ رسالت مآب کو کوئی بہت اہم پیغام ہے کہ جو عالم اسلام اور امت مسلمہ تک پہنچانا ہے؟ اور اگر اس بات کو بھی کوئی شخص نظر انداز کر دے، اگرچہ کوئی عاقل ان تمام قرائن اور ان تمام باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، تو یہ اتنا وسیع انتظام، اتنے بڑے جمع غفیر اور مجمع کو روک لینا فقط چند لوگوں کی شکایت کے جواب کے لیے، یہ بات معقول نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے بھی نظر انداز کر دے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کسی بھی کلام اور جملے پر کانٹیکسٹ اور سیاق اس وقت اثر انداز ہوتا ہے کہ جب اس جملے کے معنی میں کسی قسم کا احتمال پایا جاتا ہو، کسی قسم کی پرسنٹیج ہو کہ شاید یہ معنی نہ ہو، دوسرا معنی ہو۔ اب سیاق سے اس بات کو سمجھنے میں مدد لی جاتی ہے۔ اگر حدیث غدیر میں اس طرح کا کوئی احتمال ہی نہ ہو، کوئی امکان ہی نہ ہو، 1% بھی کوئی دوسرا معنی سمجھ آ ہی نہ سکتا ہو سوائے اس کے کہ میں علی کو اپنے فوری بعد اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں، تو جب اس طرح کا کوئی اس کے علاوہ کسی اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہے، تو پھر کس قسم کا سیاق اور کیسا سیاق؟ اور جی ہاں عزیزوں، توجہ کیجیے گا، لفظ مولا کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ شکایت سبب نہیں بن سکتی رسول کے خطبہ غدیر میں اس جملے کو ارشاد فرمانے کا۔ فقط تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑی سی محنت کر لی جائے اور اس سے پہلے والا جملہ دیکھ لیا جائے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے امت مسلمہ کو مخاطب کیا اور سب سے سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ سوال کیا الست اولا بکم من انفسکم، اے مسلمانوں یہ بتاؤ کیا میں تم سب کی جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، اولا نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یقیناً حق رکھتے ہیں۔ اور ہم بھی یک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یقیناً آپ ہم تمام پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ جب رسول نے ان تمام مسلمانوں سے یہ اقرار لیا کہ میں اولا ہوں تم پر تمہاری جانوں سے، تم پر تم سے زیادہ حاکمیت اور ولایت میری ہے، اس کے بعد رسول نے فرمایا الا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اب جان لو جس کسی پر بھی میں مولا ہوں، یعنی جس کسی کی جان پر میں اس سے زیادہ تسلط اور سلطنت اور ولایت رکھتا ہوں، یہ علی بھی اس کی جان پر اس سے زیادہ ولایت اور سلطنت رکھتے ہیں۔ تو اگر رسول کے پہلے سوال کو دیکھ لیا جائے تو جہاں اس لفظ ولایت کا وہاں پر معنی لیا جائے گا، وہی معنی اس من کنتو مولا کے جملے میں بھی لیا جائے گا۔ اب اگر پہلے کسی کی شکایت ہوتی ہو تو ہوا کرے، خود حدیث اپنے معنی میں بالکل صریح اور واضح ہے اس بات پر کہ رسول اپنی مانند حضرت علی کو تمام عالم اسلام کی جانوں پر ان لوگوں کی جانوں سے زیادہ حکومت اور سلطنت دے کر جا رہے ہیں۔ اور یوں حدیث غدیر پر کیے جانے والے اعتراضات میں سے ایک مشہور اعتراض، ایک شبہ، اور اس کا جواب اپنے اختتام پر پہنچا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اسی ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے عقیدے پر ثابت قدم رکھ۔ اے پروردگار تمام عالم اسلام کو اتنا شعور اور عقل و دانش عطا فرما کہ رسول کے کلام کو کما حقہ سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ بار الہ اسی ولایت کے عقیدے کے ساتھ دنیا سے ہماری روح کو قبض فرمانا اور اسی عقیدہ ولایت امیر المؤمنین کے ساتھ ہمیں روز قیامت محشور فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔